رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: المسلم اخو المسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، ورنہ ان ٹوٹے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. محترم بزرگ دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے بیان کا عنوان ہے اتحاد و اتفاق اور قومی یکجہتی. کسی بھی چیز کی اساس، بنیاد، اس کے دوام اور بقا میں مین کردار ہے اتحاد و اتفاق کا. ہر چیز جب ہی باقی رہ سکتی ہے جب اس میں اتحاد و اتفاق ہو. دنیا کی ہر چیز اگر اس میں اتحاد و اتفاق نہیں ہوگا تو وہ جلدی ہی فنا ہو جائے گی. چنانچہ یہ دنیا اور اس دنیا کا نظام اتحاد و اتفاق پر ہی مبنی ہے. اتحاد اور اتفاق کے معنی ہے مل جل کر کے ایک ساتھ رہنا، ایک دوسرے کی معاون اور مدد کرنا. توحد اور اتفاق، متفق ہونا، مطلب سب کا آپس کے مشوروں اور آپس کی رائوں میں ایک مشورہ اور ایک رائے رکھنا، مل جل کر کے سب کا کسی ایک کام کو کرنا، کسی چیز کے بارے میں اس کے نفع و نقصان کو سمجھ کر کے سب لوگوں کا کسی ایک رائے پر متفق ہو جانا. یہ مطلب ہوتا ہے اتحاد و اتفاق کا. ویسے تو تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو متحد اور متفق ہونا ہی چاہیے، نہیں تو کم سے کم ہم مسلمانوں کو تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے پوری امت مسلمہ کا متحد و متفق ہونا بڑا ضروری ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے انسانیت کی بنیاد پر ہم سب متفق ہوں، وہ چاہے مسلمان ہوں یا غیر ہوں، وہ چاہے ہندوستان کا رہنے والا ہو یا کہیں باہر کا رہنے والا ہو. انسانیت کی بنیاد پر سب میں اتحاد اتفاق ہونا چاہیے، پیار محبت ہونا چاہیے، کیونکہ یہی چیز ہے جو دنیا کے بقا کے لیے ضروری ہے. اگر لوگ آپس میں متحد اور متفق نہیں ہوں گے تو آپس میں لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جب لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، ایک دوسرے سے متحد متفق نہیں ہوں گے تو جلدی ہی دنیا ختم ہو جائے گی. جیسے آپ دیکھ لیں جو ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے. آج امریکہ ایران پہ حملہ کر رہا ہے، ایران عراق پہ حملہ کر رہا ہے، سعودی عرب ایران کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، پڑوسی ملک ہندوستان پہ، ہندوستان پڑوسی ملک پہ حملے کی تیاریاں کر رہا ہے. سب کے سب آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے مرنے کو تیار ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟
نتیجہ یہی ہوگا کہ انسان مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کیونکہ لڑائی، جنگ کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں لے جاتی۔ جنگ کا نتیجہ ہمیشہ تباہی اور بربادی ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، جو ملک وار کے اندر، جنگ کے اندر ملوث ہیں، اکنامک اعتبار سے بھی وہ معاشی بحران کے اندر مبتلا ہیں، اور لوگوں کی تعداد کے اعتبار سے بھی روزانہ قلت کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، کیونکہ جنگ کبھی فائدہ نہیں دیتی۔ ہو سکتا ہے لڑنے والوں کو یہ ہو جا رہے میں جیت گیا، میری فتح ہو گئی، لیکن ایسی فتح کس کام کی جس میں اپنے ہم سے کھو جائیں، اپنے جس میں مر جائیں، شہید ہو جائیں، لوگوں کو بھوکا پیاسا رہنا پڑے، ایسی جنگ کس کام کی؟ تو جنگ کبھی بھی فتح اور کامیابی نہیں لے کر کے آتی، بلکہ اپنے پیچھے لاشیں چھوڑ جاتی ہے، تلخ یادگاریں چھوڑ جاتی ہے، اور ہمارے اپنوں کو مردہ چھوڑ جاتی ہے۔ جبکہ اگر اتحاد و اتفاق ہو، انسانیت کی بنیاد پر اگر اتحاد و اتفاق ہو، تو نہ لڑائی کی نوبت آئے، اور نہ جو یہ ہم کو نقصان اٹھانے پڑتے ہیں، نہ وہ نقصان اٹھانے پڑے۔ سب مل جل کر کے رہیں، ہنسی خوشی رہیں، وہ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد و اتفاق بڑا ضروری ہے۔ اگر اتحاد و اتفاق نہیں ہوگا تو ایک وقت آئے گا کہ دنیا سے نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ ایک پروفیسر کہہ رہے تھے کہ ورلڈ وار 3 کے بعد اگر ورلڈ وار 4 ہوئی، اب اگر آپ دیکھیں گے پوری دنیا پر، اگر آپ نظر ڈالیں گے تو ورلڈ وار 3 کی طرف دنیا جا رہی ہے، کنارے پہ کھڑی ہے، کیونکہ جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں سب ایک دوسرے کے خلاف پوری جنگ کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہیں، اور ایک دم تیار ہیں۔ اب دھاوا بول دے ہوئے، تب دھاوا بول دے ہوئے۔ اور ایک جنگ کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر پیشین گوئی کی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اس قدر خون ریزی ہوگی، اس قدر خون ریزی ہوگی کہ ایک جانور لوگوں کے اوپر سے، مردہ لوگوں کے اوپر سے اڑ کر کے جائے گا، لیکن اس کو کہیں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ایک جانور ہے، وہ مردار نہیں کھاتا، تو وہ اڑتا جائے گا، جب اسے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی تو وہ تھک کر کے گر جائے گا۔ اس قدر لاشوں کے سمندر بچھے ہوئے ہوں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، آپ نے فرمایا 100 لوگوں میں سے 99 قتل ہو چکے ہوں گے، 100 میں سے 99 قتل ہو چکے ہوں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ورلڈ وار 3 ہوئی، جو کہ ہوگی، اس میں دنیا کا اس قدر نقصان ہوگا جو اس سے پہلے آج تک کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ وجہ سائنس اور ٹیکنالوجی، جہاں اس کے فائدے ہیں نقصان بھی ہیں۔ اب سے پہلے لوگ کیسے لڑتے تھے؟ تیروں سے، تلواروں سے، بھالوں سے، خنجروں سے، نیزوں سے، ان سے لڑتے تھے، اور ان کا نقصان صرف انہی لوگوں کو ہوتا تھا جو جنگ میں موجود ہوتے تھے۔ تیر سے، تلوار سے آپ سامنے والے کو ہی مار سکتے ہیں جو سامنے موجود ہے۔ ابھی ٹیکنالوجی ایسی آ گئی کہ آپ یہاں بیٹھ کر کے دوسرے پورے ملک کو ختم کر سکتے ہیں، اپنے گھر بیٹھے بیٹھے۔ کوئی جنگ میں آوے نہ آوے، گنہگار ہو بے گناہ ہو، پورا کا پورا ملک تباہ برباد ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ورلڈ وار 3 کے بعد جو ورلڈ وار 4 ہوگی تو اس میں لوگ پتھر اور لکڑیوں سے لڑیں گے، کیونکہ کچھ بچا ہی نہیں ہوگا تو لڑیں گے کس سے؟ جب ورلڈ وار 3 میں پوری دنیا تباہ ہو چکی ہوگی، سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہوگا، تو چوتھی لڑائی کے پاس ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، لکڑیوں سے اور پتھروں سے لڑیں گے۔
اور یہ حقیقت ہے۔ تو اس لیے پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے ایک جنگ کی آگ لگی ہوئی ہے، پوری دنیا میں بے چینی کا ماحول ہے، ہر کوئی اپنے مفاد اور فائدے کی خاطر دوسرے کو ہضم کر جانے کی تیاری میں۔ سینکڑوں ایسے مسائل ہیں جنہیں میں اور آپ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کے پیچھے کیا کیا سازشیں ہیں، کیا کیا پلان ہیں، میں اور آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں ان چیزوں کو۔ تو جب ہو جاتی ہیں تو سمجھ میں آتا ہے، بلکہ ہو جانے کے بعد بھی یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ ہوا کیوں ہے، یہ ہوا کیوں ہے، یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ ابھی ایران میں قاسم سلیمانی کو جو قتل ہوا، آج تک تو ایران امریکہ کے ساتھ کھڑا تھا، امریکہ نے اسے ہی کیوں مار دیا، کسی کو سمجھ میں آیا؟ آئے گا بھی نہیں۔ اس کے پیچھے کیا سازشیں ہیں وہ سب بڑے دماغی جانتے ہیں، کیا بات ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے یا کیوں ایسا کیا جائے گا، میں اور آپ جانتے ہی نہیں، وہاں تک اس طرح تک پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، انسانیت اور دنیا کو باقی رکھنے کے لیے اتحاد و اتفاق بہت ضروری ہے۔ اگر اتحاد و اتفاق نہیں ہوگا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، نہ دنیا رہے گی، نہ دنیا میں بسنے والے آدمی رہیں گے۔ تو اس لیے انسانیت کی بنیاد پر ہر ایک کو متفق اور متحد ہونا ہی چاہیے، لیکن اگر اس لیول پر ہم متفق نہیں ہیں، اور شاید ہو بھی نہیں پائیں گے، کیونکہ کفر و اسلام کی جنگ آج سے نہیں، ازل سے چالو ہے۔ جب سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا تبھی سے اس کا سلسلہ شروع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کم سے کم مسلمانوں کو آپس میں متحد اور متفق ہونا چاہیے، ہمیں آپس میں متحد و متفق رہنا چاہیے کفر کے خلاف، کیونکہ اگر آپ دیکھنے جائیں تو آج پورا کفر متحد ہو چکا ہے اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ جگہ جگہ آپ دیکھ لیں، اپنے ملک میں دیکھ لیں، دوسرے ممالک میں جا کر کے دیکھ لیں، پورا نقشہ ہمارے سامنے۔ تو اگر ایسے وقت میں ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہوا تو پھر مٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اس لیے کہا کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان ٹوٹے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ آسمان کب خوبصورت لگتا ہے؟ جب سب ستارے ایک ساتھ جگمگ جگمگ ہو رہے ہوں، اور اگر دو یہاں نکلے ہوئے ہیں، دو وہاں نکلے ہوئے ہیں، چار کہیں اور نکلے ہوئے ہیں، تو آسمان کی وہ خوبصورتی رونق نہیں رہتی۔ آسمان جب ہی خوبصورت لگتا ہے جب سب کے سب ستارے ایک ساتھ چمک رہے ہوں، سب نکلے ہوئے ہوں، ورنہ ان ٹوٹے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ پھر یوں ہی ہوگا، اکیلے اکیلے کو مار لینا کوئی بڑا کام نہیں ہے، اور بلکہ یہ تو کہہ لو کہ جنگ کی یہ پالیسی ہے، یہ ہیلا ہے، اکیلا کر کے مارو، کیونکہ اتحاد و اتفاق کو توڑنا بڑا مشکل ہے۔ چند چینٹیاں مل کر کے ہاتھی کو گرا سکتی ہیں، چند رسیاں آپس میں مل کر کے ایسی مضبوط رسی بن سکتی ہے جسے بڑے سے بڑا طاقتور بھی نہ توڑ سکے۔ تو اتحاد و اتفاق بہت ضروری ہے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا ولا تنازع، قرآن کریم میں کہا گیا ولا تنازعوا فتفشلوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، آپس میں لڑائی نہ کرو، ماحول خراب نہ کرو، کیوں؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تم بکھر جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ کیا فرمایا گیا؟ واصبروا، جھگڑا نہ کرو، صبر کے ساتھ، صبر کا دامن پکڑے ہوئے آپس میں سیدھے سیدھے چلتے رہو۔ اور کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، ولا تفرقوا، آپس میں فرقہ فرقہ مت کرو. میرا الگ فرقہ ہے، میری الگ جماعت ہے، میری الگ کمیٹی ہے، میری الگ گینگ ہے، میرے اپنے الگ لوگ ہیں، نہیں، یہ نہ کرو. جیسے ہی یہ آئے گا یہ اپنے پیچھے سوائے تباہی بربادی کے اور کچھ لے کے نہیں آئے گا. اس لیے مسلمان ہونے کی بنیاد پر سب کے سب متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ. علامہ اقبال نے کہا ہے، فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. ہر کوئی آج اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ لیے بیٹھا ہے اور دوسرے کو صحیح برحق ماننے کو تیار نہیں ہے، اور مزید ستم بالائے ستم یہ کفر کے فتوے ٹھوکے جا رہے ہیں. حالانکہ مانتا وہ بھی اللہ کو، وہ بھی مانتا ہے قرآن کو، وہ بھی مانتا ہے، وہ بھی مانتا ہے نبی اس کا بھی ایک ہے، اس کا بھی ایک ہے، نماز کا طریقہ اس کا بھی وہی ہے، اس کا بھی وہی ہے، زکوٰۃ اس پہ بھی فرض ہے، اس کے اوپر بھی فرض ہے، حج کا اس کا بھی وہی طریقہ ہے، اس کا بھی یہی طریقہ ہے، پھر بھی ایک دوسرے کو کافر مسلم کا کھیل کھلایا جا رہا ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے، قبلہ بھی ایک، اللہ بھی ایک، اور رسول بھی ایک، قرآن بھی سب کا ایک، نبی بھی سب کا ایک، کیا ہوتی بڑی بات جو ہوتے ہم مسلمان بھی سبھی ایک. جب اتنی ساری چیزوں میں اتحاد و اتفاق ہے تو پھر ہمارے میں آپس میں اتحاد و اتفاق کیوں نہیں ہے؟ اسلام ایک ایسی وجہ ہے جو ہمیں جوڑے رکھنے کے لیے کافی ہے. ہمیں آپس میں جوڑنے کے لیے ایک وجہ کہ ہم مسلمان ہیں، یہ وجہ کافی ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. قرآن کریم میں کہا گیا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تمام مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. کبھی کوئی غلطی کسی سے ہو جائے تو آپس میں صلح صفائی کرا دیا کرو. اس وجہ کو لے کر کے آپس میں تفرقہ مت ڈالو، آپس میں جھگڑے دشمنی کی بنیاد مت ڈالو. تفرقے کی جو وجہ کئی ساری وجوہات میں سے ایک بڑی اہم وجہ ہے ہمارے خداؤں کا الگ ہونا. جب اسلام نہیں آیا تھا، اہل عرب میں اس قدر لڑائیاں تھیں کہ ایک ایک لڑائی صدیوں چلتی تھی. دادا کے قتل کا بدلہ پوتا لیتا تھا، دشمنی کا بدلہ. نسلوں میں، خاندانوں میں لڑائیاں چلا کرتی تھی، جبکہ نسل کے اندر سب کے سب متحد تھے، سب کی نسل ایک ہی تھی. اہل عرب میں سب کی نسل ایک تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں تمام اہل عرب، سب ایک ہی ماں باپ کی نسل سے تھے. زبان سب کی ایک تھی، سب عربی بولتے تھے. جگہ کے اعتبار سے سب جزیرۃ العرب کے اندر موجود تھے، سب ایک ملک کے رہنے والے تھے. اس کے باوجود بھی ان میں اس قدر دشمنیاں تھیں. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہر ایک کا معبود الگ الگ تھا. خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. اسلام آیا، اسلام نے سب کو ایک رب پر جمع کیا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. چنانچہ وہی لوگ جو آپس میں دشمنیاں اس قدر سخت اور شدید تھی کہ برسہ برس چلا کرتی تھی، اسلام آیا، اور اسلام آنے کے بعد ایسی اخوت و محبت اور پیار محبت آپس میں بڑھا جس کی نظیر ملنا مشکل ہے، مثال نہیں ملے گی. ہجرت کے موقع پر مدینے کے رہنے والے حضرات نے یہ کہا
ہمارے جو مہاجر بھائی مکہ میں سب اپنا مال و دولت چھوڑ آئے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ ہماری املاک میں شامل ہیں، آدھا مال ہمارا آدھا ان کا، 2 4 بیویاں ہیں، ایک ہماری ایک تمہاری، ہم طلاق دے دیتے ہیں۔ ایسا پیار محبت کا رویہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی چارہ قائم فرمایا۔ ایک غزوے کے موقع پر جب مال غنیمت آیا تو انصار کو یہ ہوا کہ اب تو ان کے پاس بھی مال آ گیا تو وہ بھائی چارہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ سارا مال غنیمت مہاجر بھائیوں کو دے دیجئے لیکن ہمارا بھائی چارہ نہ ٹوٹے۔ جس کو پہلے جس کا بھائی بنایا تھا، جس کے گھر میں رکھا تھا، جس کی ذمہ داری میں سونپا تھا، وہ جو کا تم ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہوا؟ جو اسلام سے پہلے دشمن کو پانی کا پیالہ دینے تک تیار نہیں تھا، وہ اسلام آنے کے بعد کہتا ہے ہمارا مال بھی اس کا، لیکن پیار محبت ہونا چاہیے۔ سب کو ایک رب پر جمع کیا، سب نے یہ سمجھا کہ ہاں ہم سب کا رب ایک ہے، ہم سب کا بنانے والا ایک ہے۔ دوسری بنیاد آپ نے ڈالی، ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی سب نسل سے ہیں، تو ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، یہ بنیاد ڈالی۔ ایک باپ کی اولاد جلدی سے آپس میں لڑتی نہیں ہے، دوسرے سے لڑ لیں گے لیکن بھائی سے نہیں لڑتے۔ لڑائی بھی ہو جائے گی تو ایک نہ ایک موقع پر سمجھ میں آ جائے گا، یار یہ بھی تو میرا اپنا خون ہے، یہ بھی تو میرا اپنا بھائی ہے۔ تو اتحاد و اتفاق کی بنیاد ڈالی کہ یہ سمجھو کہ ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ اور پھر تیسری بنیاد ڈالی اللہ کے احکام، اللہ کی رسی، یہ دین، یہ قرآن، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ یہ 3 بنیاد آپ نے ڈالی اور پورا جزیرۃ العرب ایک ہو گیا۔ جو اس سے پہلے لڑائی میں مشہور تھے، دشمنیوں میں مشہور تھے، وہ اتحاد و اتفاق میں ایسے مشہور ہوئے، اور اللہ نے ایسی طاقت و قوت عطا فرمائی کہ اس وقت کی جو سپر پاور تھی، ایران تھا، عراق تھا، ان کو زیر و زبر کر ڈالا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ خود ڈرتے تھے، اسلام آنے سے پہلے اہل عرب خود ڈرا کرتے تھے ایران سے، بولے کہیں حملہ نہ کر دے وے۔ اور جب اسلام آیا تو ایسی طاقت و قوت اتحاد و اتفاق کی لے کر کے آیا کہ ایران کو زیر و زبر کر ڈالا۔ اللہ نے قرآن کریم میں مدد کے وعدے فرمائے ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد و اتفاق پر بشارتیں سنائی ہیں۔ اتحاد و اتفاق ہو جائے گا، اللہ کی مدد ساتھ ہونے کا وعدہ کیا گیا، اور اگر اتحاد و اتفاق نہیں ہوگا پھر وہ ہوگا جس کی اللہ نے قرآن میں خبر دی ہے، فَتَفْشَلَ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، پاؤں پھسل جائیں گے، ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ اس لیے ایسے وقت میں حالات ہم سب کے سامنے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ہر کوئی دنیا اور اس کے نظریوں کو دیکھ رہا ہے، دشمن اس کی چالوں کو سمجھ رہا ہے، اپنا فیوچر اور مستقبل بھی سمجھ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق ہو۔ قرآن کریم میں کہا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اے مسلمانوں تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو الگ الگ بٹ گئے، جنہوں نے اپنی اپنی الگ الگ جماعتیں بنا لی، ان کی طرح نہیں ہو جانا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد و اتفاق کو بطور نعمت کے ذکر فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اس وقت کو، اللہ کی نعمت کو، جب تم آپس میں دشمن تھے، اسلام آنے سے پہلے آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں پیار محبت پیدا کیا اور جوڑ آپس میں پیدا کیا۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ پیار محبت اتحاد و اتفاق ایسا ہے کہ اگر پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی تم لوگوں کو جوڑنا چاہو نہیں جوڑ سکتے، یہ تو اللہ ہی نہیں کیا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ ہی نے دلوں کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اتحاد و اتفاق کا مل جانا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جب اتحاد و اتفاق آ جاتا ہے
طاقت و قوت غلبہ خود بخود آ جاتا ہے۔ تو اس لیے وقت بڑے نازک چل رہے ہیں، حالات بڑے نازک ہیں، اتحاد و اتفاق کی بڑی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اپنا مومن بھائی ہونے کے اعتبار سے، اپنا مسلمان بھائی ہونے کے اعتبار سے کم یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا ماننے والا ہے، اس سے جوڑ پیدا کریں۔ کیونکہ آج اگر ہماری بقا کے لیے ضروری ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم باقی رہیں، اگر ہم باقی رہنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے اتحاد و اتفاق ضروری ہے، ورنہ کل اس کا نمبر تھا تو آج میرا بھی نمبر آئے گا، اور میرے بعد دوسرے کا نمبر بھی آئے گا ہی آئے گا۔ اور جب آپس میں مل جل کر کے رہیں گے انشاءاللہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں گے۔ چار کے سامنے اکیلا کھڑا ہونے سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس کو پتہ یہ چار ہیں، اس لیے ہمت پہلے ہی جواب دے جاتی ہے، ارے یار تو اکیلا چار کے مقابلے میں لڑے گا کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے اتحاد کا پہلے ہی ڈر دماغ میں بیٹھ چکا ہوتا ہے کہ ایک چار سے مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ تو آج یہی چیز ہمیں اپنے اندر لے کر کے آنی ہے کہ ظالم اور دشمن جب ہمارے اتحاد و اتفاق کو دیکھے تو اس کے پسینے وہیں چھوٹ جائیں، اس کی طاقت وہیں دم توڑ جائے۔ اس لیے وقت کی سب سے بڑی ضرورت اور اہم اس وقت ہے اتحاد و اتفاق۔ اپنے اندر اتحاد و اتفاق کر لیں، انشاءاللہ وقت بدلے گا، ضرور بدلے گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو بے چینی کا عالم ہے، پریشانی کا عالم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی نصرت فرمائے، مدد فرمائے، مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔